وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اس سورۃ الجاثیہ کے 3 اہم موضوع تھے۔ اس کے اندر سب سے پہلا موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، زمین و آسمان، سمندر، چرند پرند، ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر اس صورت میں بیان فرمایا۔ دوسرا اس صورت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کا ذکر اس میں فرمایا۔ تیسری چیز اس صورت کا جو موضوع ہے وہ قیامت کی ہولناکی ہے، اور اسی کے اوپر اس کا نام رکھا گیا جاثیہ، کہ عربی زبان میں جاثیہ کہتے ہیں ہولناکی کو دیکھ کر ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گر جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ تو اس پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، زمین، آسمان، سمندروں کا مسخر کرنا، چاند سورج کا بنانا، اس پر تفصیلاً بات ہو چکی۔ مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت جو آپ کو دی گئی وہ دوسرے دیگر انبیاء سے مختلف تھی۔ اس کے چند اشارے یہ ہیں کہ جیسا کہ دوسری دیگر امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نہیں دی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان شریعتوں میں نہیں تھی، وہ اس میں ہے۔ اور اسی کے اندر ایک چیز یہ کہ دوسرے دیگر جو انبیاء گزرے ہیں ان کی عبادتیں ان کے اپنے معبد میں، اپنے عبادت خانے میں کرنا ضروری تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا۔ جہاں وقت آ جائے وہاں پر 4 لوگ موجود ہوں، وضو کریں، اگر وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کریں، اور وہاں پر وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ قبلے کی سمت کوئی بتانے والا نہیں تو تحری کریں، سوچ و بچار کریں کہ بھئی کہاں ہوگا، بس اسی سوچ و بچار پر تحری کر کے کہ ہمارا دل دماغ کہتا ہے کہ قبلہ یہاں ہوگا، وہیں منہ کر کے نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ تمام خاصیتیں دیں، ورنہ پچھلے لوگ عبادت کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے پہ جانے پر ضروری تھا، ان کا وہاں جانا ضروری تھا کہ وہیں جا کر عبادت ہو سکے گی، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اتنا آسان فرما دیا، اور فرمایا قل یا عبادی، اور فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو تم مجھ پر ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا تم جہاں چاہو میری عبادت کر لیا کرو۔ اسی لیے علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے لکھا کہ اس امت کے اندر عبادت خانے تک پہنچنا ضروری نہیں، جہاں نماز کا وقت ہو اور 4 لوگ موجود ہوں یا اکیلا ہو، وہ وہیں پر وضو کر کے نماز کی نیت باندھ کے نماز ادا کر لے۔ سمندر میں ہو تو کشتی میں، ہواؤں میں ہو تو جہازوں میں، اور آبدوز میں ہو تو سمندر کی تہ میں، جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ کی عبادت کر لے۔ یہ اس امت کی خاصیت، یہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ پچھلی شریعتوں میں یہ بھی تھا کہ اگر کہیں کوئی چیز ناپاک گر گئی ہے، پیشاب لگ گیا ہے
یا کوئی غلاظت لگ گئی ہے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، اسے کاٹنا پڑتا تھا، وہ جگہ کاٹ کے پھینک دو۔ اس شریعت کو، اس امت محمدیہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز بخشا کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے تو دھو کر پاک کر لو۔ یہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسری چیز، تیسری چیز قیامت کی ہولناکی۔ قیامت کی ہولناکی میرے دوستو اتنی خطرناک ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ناراضگی والے کلمات بھی لوگوں کو کہے جائیں گے۔ وہ اسی رکوع کے اندر آ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ آج ہم بھی تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا تھا۔ آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، تو آج ہمارے منہ نہ لگو۔ لوگ وہاں پر پکاریں گے اور 1000 سال تک پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اے مالک، جو اس وقت ان کے سامنے ایک جہنم کا داروغہ کھڑا ہوگا، یہ اس کے سامنے چلا رہے ہوں گے اور اس کا نام ہوگا مالک، اور اس سے کہیں گے اے مالک، اپنے رب سے کہے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، جو دنیا میں آئی تھی وہ موت یہاں دے دے۔ لیکن وہاں موت آنے والی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد تو ہمیشہ کا عذاب یا ہمیشہ کی اللہ کی طرف سے رضا اور جنت ہے۔ تو وہ یہ کہیں گے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، 1000 سال تک پکاریں گے، 1000 سال تک پکارتے رہیں گے، اور 1000 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تم میرے منہ نہ لگو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جیسے ہم اللہ نہ کرے کہ ہم اس دن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہم بھول جائیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا عقیدہ ہمارا ہو، ہم اس عقیدے کے ساتھ اس مختصر سی زندگی کو گزار دیں، اس چھوٹی سی دنیا کو ہم اس کے صحیح معنی میں اس کو اپنے مقام پر رکھ کر گزار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان، چھوٹی سی عمر۔ ہم اپنے دادا تک کو جانتے ہیں، دادا کے دادا کو کون جانتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے ان کی کہاں قبر ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار کے گئے۔ تو ہم ابھی باپ بن گئے، پرسوں ترسوں دادا بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پردادا کی نوبت بہت کم آتی ہے، پردادا کی نوبت ہی کم آتی ہے۔ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں ان گھروں پر کوئی اور رہ رہا ہوگا، جن کے آج ہم مالک ہیں ان کے کل کوئی اور مالک ہوں گے، اس میں رہنے والے اور لوگ ہوں گے، ان کے بسنے والے اور لوگ۔ یہ ساری پراپرٹیاں، یہ ساری جائیدادیں کسی اور کے پاس بغیر کسی لکھت پڑھت کے منتقل ہو جائیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہوگا، بس منتقل ہوتی چلی جا رہی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالک تم نہیں ہو، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن جن لوگوں نے باطل اعمال کیے ہوں گے وہ بڑے خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور ہر امت کو تم دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل قیامت کی ہولناکی دیکھ کر گری پڑی ہوگی۔ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے اس کا بدلہ آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ هذا کتابنا، یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ينطق بالحق، ينطق علیکم بالحق، تمہارے سامنے بالکل حق اور سچ بات کرتی ہے۔ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے تھے وہ لکھا جاتا ہے۔ انا كنا نستنسخ، ہم لکھ رہے تھے، ما كنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ہم ایک لفظ بھی اگر کہتے ہیں تو اللہ رب العزت سورۃ قاف کے اندر جو پیچھے گزر چکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ ما يلفظ من قول، اسی لیے تو فرمایا کہ شام کو کافر صبح کو مومن، صبح کو مومن شام کو کافر، صبح کو کافر شام کو مومن۔ یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا اس وقت جب انسان کی یہ جو زبان ہے نا یہ چلے گی، کبھی کسی کا دل توڑے گی، کبھی اللہ کے خلاف کچھ بولے گی، کبھی شریعت کا مذاق اڑائے گی، یہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر کے کبھی اسلام اور کبھی کفر کے درمیان ڈگمگاتا رہے گا۔ اس لیے اپنی زبان کو چلاتے ٹائم، اپنے الفاظ کو اپنے منہ سے نکالتے وقت
ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں کوئی کچھ غلط تو نہیں بول رہا، میں کچھ ایسا تو نہیں کہہ رہا جو اللہ کے ہاں رجسٹر ہو رہا ہو. اور اللہ بعض دفعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایسا بول دیتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، بس یہ مرنے کی دیر ہوتی ہے، ایسا انسان بول جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان ایسے پیارے کلمات کہہ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اور جنت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے. جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا اور بڑا اچھا کہا، اس نے کہا کہ لو کان للکلام عطرا لکانت الصلاۃ علی النبی افضل العطور، کہ اگر کلاموں کا عطر ہوتا، کلاموں کی خوشبو ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہترین کلاموں کا عطر ہوتا. کیسا پیارا کلمہ کہا کہ کہنے والے نے اتنی پیاری بات کہی کہ اگر کلام کا عطر ہوتا، جسے ہم خوشبوئیں لگاتے ہیں، تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ لو کان للکلام عطرا، اگر کلاموں کا عطر ہوتا تو درود شریف بہترین عطر ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مشک تو عطروں کا سردار، تو درود شریف کلاموں کا سردار ہوتا، اور ہے وہ کلاموں کا عطر ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بعض کہنے والے کچھ کہہ جاتے ہیں اور بعض کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اپنی ناراضگی والے کلمات اور الفاظ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور دیکھیں ایک کامیابی ہماری نظر میں کچھ ہے، 22 گریڈ کا افسر بننا، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی بہترین اور کھلی کامیابی ہے. کیا؟ جو شخص ایمان لایا، عمل الصالحات، نیک اعمال کیے. ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، یہ ہے حقیقت انسان کی زندگی کا اصل مقصد، کہ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت میں شامل کرتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اصل کامیاب آدمی ہے. ذالک هو الفوز المبین. واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم، تو ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں آئی تھیں جو تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں؟ فاستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے. وکنتم قوما مجرمین، اور تم بڑے ہی گناہ گار قوم تھی. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو کہنے لگے تم لوگ کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ قیامت کیا ہوتی ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، بس یہ تو ایک گمان ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہم اس پر کوئی یقین رکھنے والے نہیں ہیں. یہ کافر لوگوں نے کہا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو کل قیامت کے دن ان کی ساری برائیاں ان کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی آ کر. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ساری چیزیں انہیں گھیر لیں گی جن کا یہ دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتے تھے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں ہمیں دکھاتے ہیں. یہ جو چاند گرہن ہو جاتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چمکتا دن اندھیرے میں بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کی بعض چیزیں، وہ جو کہا نا اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ کچھ ایمان لائیں، کچھ اس دنیا میں بھی سمجھ سکیں. اور ابھی یہ جو آندھی چلی 2-4 دن پہلے، اس کے اندر تصویریں لگائی گئیں اسٹیٹس پہ کہ 5 منٹ پہلے کا کراچی اور 5 منٹ بعد کا کراچی، اس میں چمکتا کراچی اور اس میں بالکل اندھیرے میں اور مٹی میں ڈٹا ہوا کراچی، بالکل اٹا ہوا کراچی، کہ مٹی کے اندر اٹ گیا ہو، بالکل سب چھپ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، ایک دن ایسا قائم فرمائیں گے. اور پھر یہ کبھی کبھی جو آسمانی بجلیاں بجتی ہیں اور بادل گرجتے ہیں، تو دل کہتا ہے نا کہ کوئی ہے دنیا کو چلانے والا، دل مانتا ہے، دل کہتا ہے کہ واقعی آج کوئی برسا رہا ہے، آج کوئی ہے جو ہمیں کچھ بتا رہا ہے. یہ فرشتوں کی چنگھاڑ ہوتی ہے، وہ بادلوں کو ہکاتے ہیں. اور ان کا بعض لوگوں نے رعد نام بتایا، رعد بجلی کو کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس کی تحقیقات کے اندر کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کوڑا ہوتا ہے بارش برسانے والے فرشتے کے پاس، جو بادلوں کو ہکاتا ہے اور انہیں کوڑا مارتا ہے، تو اس کوڑے کی سختی سے بجلی پیدا ہوتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے رعد،
اور رعد عربی زبان میں کہتے ہیں بجلی کو. تو یہ وہ فرشتہ ہے، یہ جب بادلوں کو ہکانے کے لیے چلاتا ہے تو اس کے منہ سے بجلی نکلتی ہے. وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. ان سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کو بھلا دیا تھا، آج ہم تم سب کو بھلا دیتے ہیں. ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، اور آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا. اور یہ لوگ ملتے ہیں، دنیا میں موجود ہیں، آپ کبھی تلاش کریں. ابھی ہمارے ایک عزیز کے والد کا انتقال، میرے بھانجی داماد کے والد کا انتقال ہوا. ان کے جنازے کے اندر ہم موجود تھے. بالکل آنن فانن بس ایسے انتقال ہوا. بھانجی نے بتایا کہ بچوں کو کھلا کر گئے، سب ایکٹیو، دودھ لائے ہیں. بیکری والے کو صبح وہاں گاڑیاں پارک، لوگوں نے کہا بھائی وہ جگہ تھوڑی سی بنا. بولا خیریت آپ کہاں ہیں؟ بولا فلاں کے گھر آئے ہیں، ان کا انتقال. تو وہ بھی شاکڈ ہو گیا. بولا ابھی تو بوتل پی کر گئے مجھ سے، ابھی تو وہ جانتا تھا یوسف بھائی کا انتقال ہو گیا. بولا ابھی تو بوتل پی کر. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں ایک صاحب آئے، میں خود بیٹھا ہوا تھا، تو ان سے بات ہونے لگی ہمارے کسی بڑے عزیز کی. انہوں نے کہا کہ بس اللہ کی طرف سے وقت ان کا پورا ہو گیا. تو وہ صاحب کیا کہتے ہیں، وہ دوسرے صاحب جنہوں نے 80 ملکوں کا سفر کیا ہے اور بہت مالدار آدمی ہے، جب پیسہ آتا ہے نا تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ وقت یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، بعض دفعہ انسان بیماری سے بھی مر جاتا ہے، یعنی وقت سے پہلے بھی انسان مر جاتا ہے. وقت سب مولویوں کی باتیں. حالانکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق، اس کی سعادت، اس کی شقاوت، اس کا مرنا اس کے لمحات تک لکھ دیے جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لمحہ دیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے. بس اس کو ایک وقت، ہم سب کو ایک وقت دیا گیا ہے، بھائی اتنے وقت کے لیے ان کو بھیجا ہے، یہ دنیا میں کچھ کر کے آ جائیں، بس اللہ کو راضی کر کے آ جائیں، بس یہی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں اس وقت ان کی بات سنا اور تھوڑا ایسا ہی سمجھا. پھر قبرستان میں موقع ملا بات کرنے کا، تو وہاں بھی کی اور لوگوں سے یہی کہا کہ یاد رکھو مرنے کا تعلق بیماری سے نہیں ہے، مرنے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. جس کا وقت آ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، ورنہ بہت سارے بیمار ہسپتالوں میں اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، 6 سال تک بیمار ہیں، 15 سال تک فالج میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں، نہیں مر رہے. کیوں؟ اس لیے وقت نہیں آیا. اور جس کا وقت آ جاتا ہے وہ بغیر بیماری کے دنیا سے چلا جاتا ہے. جس کا وقت آ جاتا ہے وہ بغیر بیماری کے چلا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، بالکل تیار رہنا چاہیے. اور ایسے ہی آدمی کو مرتے وقت کلمے کی سعادت ملتی ہے، ورنہ وہ موت کے گھبراہٹ میں گم ہو جاتا ہے. میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. موت آ گئی، بس اب اللہ کی طرف رجوع، یا اللہ آج جا رہا ہوں دنیا چھوڑ. بالکل اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہی تو ساری محنت ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے. کیوں ہے؟ اس لمحے پر اللہ کی یاد آ جانا مرتے وقت. انما الاعمال بالنیات ہے نا، تو دوسری حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں نیکی کرنی نہیں ہے، ہمیں نیکی بچا کر لے کر جانی ہے. نیکی کرنے کے بعد بہت سارے لوگ نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنتی، یہ نہیں فرمایا من عمل بالحسنتی، جس نے نیکی کری. نہیں، فرما رہے ہیں جو نیکی لے کر آیا. تو نیکیاں سنبھالنی ہیں. جبھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنایا تو پھر یوں گریبان ایسے کر کے نہیں چلے علاقے میں ہم نے مسجد بنائی، ہم نے خانہ کعبہ بنایا. نہیں، دونوں باپ بیٹے کھڑے ہو گئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ آپ نے یہ توفیق دی، اے اللہ آپ ہی اس کو قبول کر لیجیے. چوڑے ہو کر نہیں چلے، وہ نیکیاں کری. حضرت یوسف کتنے مراحل سے گزرے ہیں اور اینڈ کیا کر رہے ہیں؟ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، جیل میں گئے، مصر کے بازاروں میں بکے، زلیخا کا فتنہ آیا. سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ بڑی قربانیاں اٹھائی ہیں. نہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام پر موت دے اور نیکوکاروں کے ساتھ مجھے ملا دے. حضرت یوسف علیہ السلام کے آخری کلمات یہ ہیں، پوری زندگی گزارنے کے بعد عاجزی کے ساتھ، اکڑ نہ ہو،
وہ اپنے تمام وہ اعمال جو اللہ کے لیے کر کے گئے ان کو سنبھال کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے، ہمیں کسی بھی نیک عمل پر اترانا نہیں، ایسے کلمات اور الفاظ نہیں کہ اب یہ دیکھیں نا کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کے بنائی ہوئی بات ہے. مولوی اتنے عقل مند کب سے ہو گئے بھائی؟ مولوی اتنے عقل مند کب سے ہو گئے جو نئی نئی باتیں لے؟ اللہ تعالیٰ ایسے کلمات سے ہماری حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو سب اس لیے ملے گا کہ تم نے، اب یہ مذاق ہی بنایا نا مولویوں کی بات کا، آیات اللہ حضوا، تم نے اللہ کی نشانیوں کو مذاق بنایا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی حیات نے دھوکے میں ڈال دیا. 80 ملک کا سفر ان کے اندر سے ابل رہا تھا، پیسہ ابل رہا تھا. 2-4 مولوی بیٹھے ہوئے دیکھے تو ان کی جو اندر کی خناسیت تھی وہ بھڑک رہی تھی کہ ان کو کچھ سنا دوں، ان کو کچھ بول دوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تمہیں اس سے نہیں نکالا جائے گا، جہنم سے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی، یعنی مرنے کے بعد معافی بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ چلو تم معافی مانگ لو تو تمہاری بچت ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا. آخری میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑے زبردست اقتدار والا اور بڑی حکمت والا رب ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو 3 موضوع گزرے ہیں ان تینوں کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.